تو یہ ہے اصل میں اس خلافت کے بارے میں اب چند باتیں نوٹ کیجیے. اب خلافت جو ہے معمور من اللہ کی نہیں ہے. نبوت ختم ہوئی، معموریت من اللہ ختم ہو گئی، بلکہ یہ باہمی مشورے سے خلافت کا انعقاد ہوگا. یہ امر ہم کے اندر داخل ہو گیا. اب پہلے نبوت جاری تھی تو امر اللہ میں سے تھا، جس کو چاہتا تھا خلافت دیتا تھا، وہ نبوت عطا کرتا تھا کوئی خلیفہ ہے. اللہ عالم ہے تو یہ جو رسالت، اللہ خوب جانتا ہے کہاں اپنی رسالت میں نبوت رکھے، کس کو نبی بنائے، کس کو رسول بنائے. وہ معمور من اللہ تھے. نبوت ختم، معموریت من اللہ ختم. اب یہ امر اللہ سے امر ہم کے دائرے کے اندر آ گیا کہ مسلمان اپنے باہمی مشوروں سے طے کریں گے. اس میں انتخاب جو ہے خلافت راشدہ میں عوامی نہیں ہوا، بلکہ مشورہ جو بھی ارباب حل وقت تھے، جو بھی انصار اور مہاجرین کے بڑے سردار تھے، انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں اسی کے مطابق معاملہ طے ہو گیا. نمبر 3، یہ بہت اہم بات ہے، نوٹ کیجیے. یہ جو آج ہمارے تصور ہے کہ ریاست کے 3 ستون ہیں، لیجسلیچر، ایگزیکٹو اور جوڈیشری، یہ تینوں حیثیتیں تمام نبیوں کی ذات میں جمع تھی، علیحدہ نہیں ہوتے تھے کہ لیجسلیچر کوئی علیحدہ بیٹھا ہوا ہے اور ایگزیکٹو کوئی اور ہے، ایگزیکٹو ہیڈ کوئی اور ہے اور کوئی چیف جسٹس قصبت نہیں. حضور کی ذات میں بھی تینوں حیثیتیں جمع تھی. آپ ہی قاضی القضات بھی تھے، آخری فیصلہ آپ ہی کرتے تھے. آپ جسے کہیں چیف ایگزیکٹو کا لفظ اگر استعمال کرنا چاہیں تو آپ اس ریاست کے چیف ایگزیکٹو بھی تھے. اور یہ کہ وہ اجتہاد کو کرنا ہے وہ بھی آپ ہی کرتے تھے، فیصلہ کرتے تھے. یہ صورتحال خلافت راشدہ میں بھی برقرار رہی، اگرچہ تدریجاً ایک عدلیہ کا نظام وجود میں آیا ہے، تدریجاً. وہ بھی حضرت ابوبکر کے زمانے میں نہیں تھا. چنانچہ ایک بات بڑی اہم ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. حضرت ابوبکر نے بھی جب حلف لیا ہے خلافت کا تو جو تقریر کی اس میں یہ الفاظ بھی تھے، اگر میں سیدھا چلوں تو میری اطاعت تم پر لازم ہے، اگر ٹیڑھا ہونے لگوں تو تم پر لازم ہے کہ مجھے سیدھا کرو، اس لیے کہ معصوم میں نہیں ہوں. معصومیت خاصہ نبوت اور نبوت ختم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس سے بھی آگے بڑھ کر بات کی. آپ نے جب یہی تقریر اپنی جب حلف لیا ہے خلافت کا تو اس کے بعد جب یہی بات کہی کہ اگر میں سیدھا چلوں تو کیا کرو گے، مجمع نے کہا آپ کی اطاعت کریں گے، سمعنا ونسمع ونطیع. اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے اپنی تلوار نکالی، ہم اس سے سیدھا کر دیں گے تمہیں. اور اس پر حضرت عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا، ناراض نہیں ہوئے کہ میں اندھوں بہروں کی قیادت نہیں کر رہا ہوں، میرے پیچھے لوگ چل رہے ہیں، وہ اعلیٰ وجہ بصیرت چل رہے ہیں، وہ میرے پر تنقیدی نگاہ بھی رکھیں گے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. لیکن کوئی ادارہ وہاں موجود نہیں تھا کہ جو خلیفہ کی رائے سے اختلاف کر کے اور پھر وہاں اپنی بات منوا سکے. کیسے سیدھا کریں گے؟ یا تو پھر وہی تلوار والی بات آئے گی، یا تو فساد ہوگا، خوریزی ہوگی، گردنیں کٹیں گی. لیکن کوئی ادارہ، کوئی انسٹیٹیوشن، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر کو بھی اختلاف تھا حضرت ابوبکر کی اس رائے سے کہ جو مانعین زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دینے سے جو انکار کر رہے ہیں ان سے بھی قتال کیا جائے. حضرت عمر نے عرض کیا امیر المومنین ذرا مصلحت سے کام لیجیے. ایک تو لشکر جو اسامہ ابن زید کی سرکردگی میں حضور نے تیار کیا تھا آپ نے وہ بھی بھیج دیا روم کی طرف. مسلمانوں کے دل اس وقت جو ہے مجروح ہے، حضور کا انتقال ہوا ہے، مسلمانوں کا مورال بہت ڈاؤن ہے. آپ نے وہ لشکر بھیجا، ٹھیک ہے، آپ کی دلیل یہ تھی کہ جس لشکر کو تیار کیا ہو اور جس کا علم باندھ دیا ہو محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیسے اسے کھول دوں؟ پھر جو یہ جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے ان کے خلاف جہاد وہ آپ نے شروع کر دیا، وہ بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ تو مرتد ہے، جھوٹے نبیوں کو مان لیا.
لیکن یہ جو مانعین زکوٰۃ ہیں ان کے معاملے میں ذرا نرمی کیجیے۔ وہ نرمی کیوں کہہ رہے تھے کہ انہوں نے زکوٰۃ کا انکار نہیں کیا، صرف یہ کہا کہ آپ کو نہیں دیں گے، مرکزی حکومت کو نہیں دیں گے، ہم اپنے طور پر، جیسا کہ حضور نے فرمایا تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، ان کے امیروں سے لیا جائے گا زکوٰۃ کا معاملہ، پیسہ لیا جائے گا اور غریبوں میں لوٹا دیا جائے گا، تو ہم اپنے طور پر کر لیں گے، یہ ہم آپ کو نہیں دیتے۔ اس معاملے میں آپ ذرا نرمی کریں، ان کے خلاف جہاد کا اعلان نہ کریں۔ حضرت ابوبکر اڑ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ الفاظ تک آتے ہیں، ایک تو جو ان کے اندر اتباع رسول کا جذبہ تھا، ایبدل الدین وانا حی، کیا دین کے اندر تبدیلی کی جائے گی جبکہ ابھی میں زندہ ہوں؟ میرے جیتے جی یہ نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا آپ نے کہ اگر یہ حضور کے زمانے میں اونٹ دیتے تھے زکوٰۃ کے، اونٹ باندھنے کی رسی بھی ساتھ دیتے تھے، لیکن اگر اب کہے کہ اونٹ لے جاؤ رسی نہیں دیں گے تب بھی میں قتال کروں گا، اور اگر کوئی میرے ساتھ نہیں جائے گا میں اکیلا جاؤں۔ کہ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر فرض کیجئے کچھ اور لوگ بھی ہوں جن کی رائے یہ ہو کہ یہ اقدام صحیح نہیں ہے، تو کوئی ادارہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں جا کر یہ بات کہی جا سکتی، اس لیے کہ اختیار مطلق تینوں چیزیں جو ہے، ایگزیکٹو ہیڈ بھی ہے، جوڈیشل ہیڈ بھی ہے، اور لیجسلیچر کا یہ ان کا اجتہاد جو بھی ہوگا، ابو بکر کا اجتہاد ہو تو اور کیا چاہیے، عمر کا اجتہاد ہو تو اور کیا چاہیے، اور اسی پر اجماع ہوا ہے، جس کو اہل سنت والجماعت اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن بھی شریعت کی ایک سورس ہے، سنت بھی ہے، اور اجماع جو دور خلفائے راشدین میں ہو گیا ہے، جو کہ عالم اسلام وحدت تھا، نہ کوئی فرقے تھے، نہ کوئی ابھی مسلک تھے، کچھ نہیں تھا، اور عالم اسلام ایک ہی تھا، تو اس میں جو اجماع ہوا اور وہ خلفاء کے اجتہاد پر اجماع ہوا، تو یہ بھی در حقیقت ایک تھرڈ سورس ہے، انڈیپینڈنٹ آف قرآن اور سنت۔